السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پرووائڈ نالج۔ سوال: کون سی عورتوں کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ کہ منہ کی بو کو کس کی مشابہت دی جاتی ہے؟ جواب: اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سوال: کس آدمی کو 2 جنت ملیں گی؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزی میں سب سے زیادہ کدو پسند تھا۔ سوال: جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھائے اس کے لیے اللہ پاک نے کیا اجر رکھا ہے؟ جواب: اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: وعدہ پورا کرنے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ میں۔
سوال: مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے؟ جس دن حاجی کی وہاں موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ جواب: یوم عرفات میں۔ سوال: کس قسم کے گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ جواب: سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ پاک کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب: 3 مرتبہ۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں: کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس جواب: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ سوال: کون سی چیز نہ پڑھنے سے انسان جنت کا راستہ بھول جاتا ہے؟ دوران چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟
جواب: نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔ جواب: غریب کا حق کھانے والے۔ سوال: کس گناہ کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتی ہے؟ جواب: شرک کرنے کی۔ سوال: ایسا کون سا پتھر ہے جو انسانوں کے گناہ کو جذب کرتا ہے؟ جواب: حجر اسود۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب: صدقہ دینے سے۔ سوال: کون سا انسان روز نہانے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوتا؟ جواب: مشرک۔ سوال: نماز کے دوران کون سا عمل ہونا اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے؟ جواب: نماز میں دل نہ لگنا یا نماز کی لذت نہ محسوس ہونا۔ سوال: وہ کون سا پاک و صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا حرام ہے؟ جواب: چوری کیا ہوا کپڑا۔ سوال: اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: روشنی یا اندھیرے دونوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندھیرے میں نماز پڑھنا منقول ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹری میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائش کر کے اپنے لیے کوٹری کے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئی۔ چنانچہ اندھیرے میں نماز میں خشوع و خضوع بہتر ہوتا ہو تو اس طرح نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ سوال: اگر بتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ پسند ہوتی ہے اور وہ اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، البتہ گھر والوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب: تلاوت قرآن پاک کو۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے وضو کس صورت میں لازمی قرار دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ میں۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: عالم برزخ۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت دریائے سارا خشک ہو گیا تھا۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ سوال: انسان کا کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟
جواب: مسواک کرنا۔ سوال: رزق کو کون سی چیز آپ کی طرف کھینچ لاتی ہے؟ جواب: استغفار کی کثرت۔ سوال: دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب: دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔ سوال: اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب: ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم عمر تھے۔ سوال: نفل اور سنت نماز کہاں پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: گھر پر۔ سوال: شیطان انسان سے کون سا گناہ کروانے سے خوش ہوتا ہے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابلیس اپنے تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے، اور اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر کر آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ ابلیس اس سے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے جی ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس نے جادو کیا تھا؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ سوال: کیا مینڈکوں کو مارنا جائز ہے؟ جواب: مینڈکوں کو قتل نہ کرو، ٹر ٹر کرنا ان کی تسبیح ہے۔ سوال: سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ جواب: 2 مرتبہ۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کس بات سے مشہور ہیں؟ جواب: مچھلی والے پیغمبر سے مشہور 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی کتنی صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں؟ جواب: 5 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں: سورۃ الحمد، سورۃ الانعام، سورۃ الفاتر، سورۃ الکہف، سورۃ السبا۔ سوال: غار حرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے، اونچائی کتنی ہے؟ جواب: اونچائی تقریباً 7 فٹ ہے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے وقت کس کے گھر پر موجود تھے؟
جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر موجود تھے۔ سوال: جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ جواب: یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان۔ سوال: کس روزے کا ثواب 1000 دن اور رات کی عبادت کے برابر ہے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کا ثواب 1000 دن اور رات کی عبادت کے برابر ہے۔ سوال: 6 مہینے سے زیادہ اگر کوئی تسبیح پڑھی جائے تو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب: جو انسان زیادہ طویل عرصے تک مثال کے طور پر 2 یا 3 سال تک تسبیح کرتا ہے تو پھر اس کی تسبیحات طاقتور ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص 3-4 تسبیحات روزانہ کرتا ہے 3-4 سال سے تو وہ تسبیحات اس کے ارد گرد نور کی حفاظت فرض بن جاتی ہیں۔ انسان کو ان تسبیحات کا آسرا ہو جاتا ہے، انسان کی بلائیں ٹلتی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ زیادہ تسبیحات کرنے والے انسان کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور وہ انسان کبھی بھی ذہنی دباؤ میں نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے انسان پر کوئی نہ کوئی پریشانیاں آ جائیں مگر وہ انسان اللہ کی مدد سے ان پریشانیوں کا سامنا کر لے گا، لیکن وہ کبھی بھی پاگل پن یا ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سوال: ایسی کون سی برائی ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتی ہے۔ سوال: دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب: دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے، اس درخت کا نام اللہ پاک نے قرآن پاک میں شجرہ زقوم بتایا ہے۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت کی ہر رات تلاوت کرنے سے اس گھر میں فاقہ نہیں ہوتا؟ جواب: سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب: اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال: آپ کے گھر کی وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بیمار کرتی ہے؟ جواب: انسان کے گھر کی واحد جگہ جو انسان کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہ جگہ بیت الخلاء ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کی دعا پڑھنی ضروری ہے۔ دعا: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سوال: بیوی کتنے دنوں بعد اپنے میکے جا سکتی ہے؟ جواب: بیوی اپنے خاوند کی مرضی سے کبھی بھی اپنے میکے جا سکتی ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اس بارے میں کوئی دن مقرر نہیں کیے اور نہ ہی کوئی پابندی لگائی ہے۔
سوال: سردیوں میں کون سی غلطی کرنے سے ہارٹ اٹیک اور فالج ہو جاتا ہے؟